السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائل، سوال اور اس کی اقسام۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا اور اسی سے حاجات مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پوری فرما دیتا ہے۔ اگر کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو اس کے جواب میں لا علم کہنا نصف علم ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم دیا ہے وہ ہمیشہ بر موقع استفسار کیا کرتا ہے۔ بے شک سوال کی قدرت عطا اور بخشش سے کہیں زیادہ ہے، پس تم عطا کو زیادہ نہ سمجھو، کیونکہ وہ ہرگز سوال کی قدر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو اپنی بہت سی حاجات لوگوں سے پوری کرانا چاہتا ہے وہ بالآخر محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے دل قفل کی مانند ہیں جن کی چابی سوال ہے۔ جس کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا وہ واللہ عالم کہنے سے نہ شرمائے۔ جو شخص لوگوں سے زیادہ سوال کرے اور اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کرتا رہے وہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ سوال ذلت کا طوق ہے جو عزت دار کی عزت اور صاحب حسب و نسب کے مقام کو برباد کر دیتا ہے۔ مانگنے میں منہ بند کرنا محرومی کا باعث اور مال جمع کرنا غم و فکر کا چشمہ ہے۔ قبل اس کے کہ میں تمہارے ہاتھوں سے مفقود ہو جاؤں، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ جس طرح تم زمین کے راستے جانتے ہو میں اس سے زیادہ آسمان کی راہیں پہچانتا ہوں۔ جو شخص لوگوں سے بار بار سوال کرتا ہے لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں، اور جو شخص ان کے مال و دولت کا خواستگار ہوتا ہے یہ اسے حقیر جانتے ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ سورج 4 پہر میں اسے قطع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں ہوا پرستی کے داؤں اور دنیا کے فتنے سے بچائے۔ قیامت میں ہر ایک شخص کو دراصل اس کے اہل و عیال کی نسبت باز پرس ہوگی۔ خبردار، جس شخص سے کوئی ایسا مسئلہ دریافت کیا جائے جو اسے معلوم نہ ہو اس کے جواب میں اس کو یوں کہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں۔ اپنی لا علمی کے اظہار کو کبھی برا نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں کہ اس سے سوال کیا جائے اور اپنی حاجات اس سے مانگی جائیں۔ وہ تیز نگاہیں کہاں ہیں جو دلوں کی طرح روشن اور منور تھیں، اور وہ عقلیں کہاں ہیں جو ہدایت کے چراغوں سے روشنی حاصل کرتی تھیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ مصیبت نہیں کہ آدمی کو کمینوں سے سوال کرنے کی ضرورت پڑے۔ جو شخص سوال پر اصرار کرتا ہے وہ کامیابی سے محروم رہتا ہے۔ تیری آبرو منجمد پانی کی مثال ہے کہ سوال کرنے سے ٹپکنے لگتا ہے، پس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تو اسے کسی شخص کے سامنے ٹپکاتا ہے، یعنی اس کے پاس سوال کر کے اپنی آبرو گراتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔